آج کی ویڈیو میں ان الفاظ کے ساتھ سٹارٹ نہیں کر سکتا کہ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہم سوشل میڈیا سے اتروانا چاہتے ہیں وہ میں خود کیسے دکھا سکتا ہوں۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیو پہ 15 روزہ ایک پابندی لگی ہے اور وہ پینڈنگ ہے کہ ان 15 دنوں میں اور کیا کارروائی کی جائے گی، اس پہ غور و فکر ہوگا۔ ان دا مین ٹائم بہت سے ایسے لنکس ARY کے حوالے سے آئے ہیں جہاں پہ اس سے ملتا جلتا کانٹینٹ، یعنی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے تو نہیں لیکن باقی انبیاء کے خاکے وہ سامنے آئے۔ تو اب ہمارے لیے یعنی قرآن کا حکم تو واضح ہے، آگے اس کی کیا تشریحات ہیں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ تو بات کلیئر ہے کہ ہم قرآن کے حوالے سے تو کسی طرح کی ہم کوئی انبیاء میں تفریق نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کی جو کمانڈ ہے اس پہ وہ تو بڑی واضح ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، کہ رسولوں میں تو تفریق نہیں ہے۔ تو اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم یہ بات کہتے ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق کہ آپ خاکے نہیں دکھا سکتے، تو کسی نبی کے نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ بات کوئی ذاتی آراء کی نہیں ہے، ہم قانون کی بات کر رہے ہیں۔ اس پہ عدالتی رولنگ موجود ہے، جو ریٹ پٹیشن ہے 23306 آف 2012، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی کئی سماعتیں ہیں اور اس میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ پاکستان میں آپ کسی بھی نبی کے خاکے نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اس میں پیمرا کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہیں، PTA کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہیں۔ اس کے بعد یہ یعنی انہی میں پیکا کے جو اس وقت 2012 کی یہ بات ہے، اس وقت پیکا موجود نہیں تھا، لیکن عدالت نے یہ بات پوچھی PTA سے اس زمانے میں کہ آپ بتائیے جناب یہ جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ہیں اس میں کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس، اور اس کے بعد پھر آگے جو قوانین بنے ہیں اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی ان لوفل کانٹینٹ آپ نہیں اپلوڈ کر سکتے۔ اب یہاں پہ دو اہم سوال ہیں جو کہ جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ کیا کوئی کسی نبی کا جو آپ اگر کوئی بارڈرلی ڈپکشن دکھاتے ہیں، خاکہ دکھاتے ہیں، تو کیا وہ توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگرچہ یہ ہمارا پہلا سوال ہے، لیکن اس سوال کے بھی آگے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پہ شرعی رولنگ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے۔ جہاں تک شرعی معاملات کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں اس ٹیریٹری کو کلیم نہیں کرتا جس میں میری ایکسپرٹیز نہ ہوں، تو جو شریعت کے معاملات ہیں، فقہ کے معاملات ہیں، وہ علماء اس پہ اپنی بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق تو کلیئر ہے کہ انبیاء کے خاکے دکھانا بذات خود ایک توہین ہے۔ اچھا، اب ہم کیسے اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ قانون موجود ہے؟ اس پہ کورٹ کی رولنگ موجود ہے، یہی جو 23306 کی میں نے بھی بات کی ہے۔ اس کی جو 19 سپٹمبر 2012 کی آرڈر شیٹ ہے، اس کے پیراگراف نمبر 4 میں بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ PEMRA shall ensure that appropriate steps are taken in accordance with the law to ensure that CDs of blasphemous material, including those involving lives of other prophets of God, are not sold in the market۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے جو پیمرا کو گائیڈ لائنز دی ہیں اس کے اندر واضح انہوں نے کیا ہے کہ توہین امیز مواد بشمول انبیاء کی زندگی کے بارے میں جو فلمیں بنتی ہیں، جو کانٹینٹ بنتا ہے، یعنی کہ عدالت اس چیز پہ بڑی کلیئر ہے۔ اور اس کے بعد پھر فردر جو آگے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں بھی اس طرح کی ڈائریکشنز کو، اس طرح کے الفاظ کو بار بار ریپیٹ کیا گیا۔ تو میں نے آپ کو اس کی ایک آرڈر شیٹ بتائی ہے، ایک ہیئرنگ کی، اس کے بعد بھی اس چیز کو ریپیٹیولی کہا گیا۔ یہ ہمارا پہلا سوال ہوا کہ کیا یہ توہین ہے یا نہیں۔ قانونی طور پہ تو یہ توہین ہے، شرعی اعتبار سے کیا ہے وہ علماء فقہاء اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ توہین اگر ہے تو کیا اس کے اوپر ہمیں کوئی پورا ایک سزا کا کوئی پہلو ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہونا چاہیے؟ آئی تھنک اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں اس چیز کو بالکل بھی نہیں اس چیز کے حق میں جاؤں گا کہ جیو نے یہ کیا ہے تو اب جیو کو ہم بالکل جناب اس کو اس جگہ پہ ہم لے کے جائیں کہ وہ سروائیو نہ کر سکے، یا ARY کے بارے میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسی بات ہوئی ہے اور جیو نے جو کیا ہے میں اس کو غلطی بھی نہیں مانتا، میں اس کو ایک پروفیشنل نیگلیجنس مانتا ہوں۔ غلطی ایک مسٹیک ہوتی ہے، نیگلیجنس از ناٹ اے مسٹیک، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ تو انہوں نے جو کیا ہے وہ غلطی سے بہت بڑھ کے کیا ہے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور انویسٹیگیشن پبلک ہونی چاہیے، اس لیے کہ پیمرا بہرحال ریاست کا ادارہ ہے، اس کی فائنڈنگز میں جو چیزیں آئیں گی وہ پھر آگے فردر لا میکنگ کے لیے ایک بیسس کے طور پہ استعمال ہوگا۔ فار دیٹ ریزن اس کے اندر کوئی چیز خفیہ نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی اس کے اندر کئی کمپلیکیشنز ہیں کہ جو بورڈ آف کمپلائنٹس ہے وہ بھی فعال ہے یا نہیں ہے۔
اس کو ہونا چاہیے، فوری طور پہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں خیر وہ سائڈ پہ چیزیں ہیں کہ اس کو کس طرح سے وہ ڈیل کریں گے پیمرا والے. لیکن یہ انویسٹیگیشن کے بعد اگر یہ دونوں طرف سے نیگلیجنس آتی ہے، بلکہ ہر طرف سے، کیونکہ ہم تو جیو کی بات کر رہے ہیں اور اے آر وائی کے اتفاق سے لنکس جو ہیں وہ اس کے بعد میرے سامنے آئے کہ یہ سارا بھی ہو رہا ہے، تو وی ہیو ٹو ٹیک اسٹانس آن دیٹ، اس لیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے نا کہ لا نفرق، کوئی ہم تفریق نہیں کرتے ہیں اس میں. تو اس لیے ان دو کا میں ذکر کر رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب ہے کسی پوڈ کاسٹر نے اگر کیا ہے، کسی اور ٹی وی چینل نے کیا ہے، کسی پرائیویٹ یوٹیوب کانٹینٹ کریٹر نے کیا ہے، یہ سب کے لیے ہوگا، کیونکہ یہ ڈائریکشنز پیمرا اور پی ٹی اے کی ہیں. سوشل میڈیا جتنا بھی ہے یہ سارا پی ٹی اے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور اب تو ایک اس کے اوپر ایک اسپیشلسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بھی ان میکنگ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، نیگلیجنس اسٹیبلش ہونے کے بعد ایک ونس اینڈ فار آل ایک فائنل نوٹس. لیکن کسی سٹیج پہ اگر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے علم میں تھا، ان چینلز کے علم میں، اس کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کے اس چیز کو اگنور کیا ہے، تو پھر وہ ایک ولفل کمیٹل آف کرائم ہے. اس کے اوپر پھر وارننگز اور یہ وہ پھر کافی نہیں ہے. پھر آئدر وہ چینل جو ہے اس کے اوپر جو سخت سے سخت فیصلہ ہو سکتا ہے، انکلوڈنگ کہ اس کا لائسنس فار ایور کینسل کر دیا جائے. اور اگر چینل کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، وہاں پہ سٹاف ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ ظاہر سی بات ہے جو چینل کے مالکان ہیں وہ تو ہر چیز نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے اتنا تو ہم بھی سمجھتے ہیں. لیکن اگر ایک سسٹم موجود ہے اور مالکان حضرات جو ہیں وہ اس کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اور رپورٹیں بھی پڑھتے ہیں اور میٹنگز بھی ہوتی ہیں اور ان کے بھی یہ علم میں ہے، تو پھر تو معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. بٹ ان اینی کیس جو وہاں پہ ذمہ دار لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت مشکل ایک سچویشن پیدا ہوگی کہ ایک کوئی ٹیلی ویژنز کے حوالے سے آپ ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر دے دے کہ جو ہوا وہ ہوا، آج کے بعد ایسا نہ کیجیے گا. اس طرح سے نہیں، کیونکہ دیکھیں جو قانون کے مطابق جو انٹینشن ہے اس کی دو مطلب ہوا کرتے ہیں. جو قانون کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ٹیچرز ہیں، لائرز ہیں، وہ میری بات کو بہتر سمجھیں گے کہ ایک انٹینشن ہے کہ نیتاً آپ نے ایک چیز کر دی ہے، اور دوسری انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہ کرنے سے فلاں نتیجہ نکل سکتا ہے اور پھر بھی آپ نے وہ کام کر دیا، تو یہ بھی انٹینشن میں آئے گا. اب جو نیگلیجنس ہے وہ کہاں پہ اوور لیپ کرے گی انٹینشن سے، وہ ایک لیگل ٹیکنیکل ایریا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بٹ نیور دی لیس اس سے ہم انٹینشن انفر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ پیڈ ہیں، جو سٹاف وہاں پہ کام کر رہا ہے، جو ادارہ ہے وہ پیسے کما رہا ہے. ایڈ ریونیو جو سب سے بڑا انکم ماڈل ہوتا ہے، بھلے وہ سیٹلائٹ سے آئے یا انٹرنیٹ سے آئے، ویر ایور. تو آپ ایک پروفیشنل، آپ کا ایک سیٹ اپ موجود ہے جس کو آپ نے پروفیشنل ذمہ داریوں کے ساتھ چلانا ہے. اور اتنا عرصہ ہوا کہ کسی نے آپ کو یہ بات بتائی نہیں، کبھی آپ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی پی ٹی اے سے، آپ نے ڈائریکشنز نہیں پڑھی، آپ کے پاس لیگل ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، انہوں نے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا کہ آپ چینلز پہ کیا چلا سکتے ہیں، کیا نہیں چلا سکتے. آپ نے جو ایس او پیز بنائے اس میں اس لیگل ٹیم کی ریکمنڈیشنز کو شامل کیا نہیں کیا. یہ ساری باتیں اب انویسٹیگیشن میں سامنے آنی چاہیے. لیکن وہ تو بعد کی باتیں ہیں. فوری طور پہ ہمارا پی ٹی اے سے جو ایک مطالبہ ہے، ان ایکیویکل مطالبہ ہے کہ اے آر وائی سمیت جہاں جہاں پہ بھی کوئی بھی ایسا کانٹینٹ ہے جس میں کسی بھی نبی کی کوئی بھی باڈلی ڈپیکشن پائی جاتی ہے، وہ فوری طور پہ آرڈر جاری کرے کہ ان کو ریموو کیا جائے اسٹریٹ اوے، کہ اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی لچک نہیں دکھائی جا سکتی. اور اس کے بعد پھر ایک انویسٹیگیشنز کا پورا کھولے اور اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ پبلک کی جائیں. میں اس ویڈیو میں آپ کو لنک نظر آ رہا ہے خواتین و حضرات، آپ کی اسٹیج پہ، یہ آپ کو اس کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. یہ وہ لنک ہے. اب انفارچونیٹلی پی ٹی اے کو ہم صرف ای میل نہیں کر سکتے، ہم نے پورٹل پہ جانا ہے. لیکن پورٹل میں نہ جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جو جیو والا معاملہ ہے وہ بھی پبلک پریشر تھا اس کے پیچھے، اور اب بھی پبلک پریشر ہے. قرآن کا حکم آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی تفریق نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے ہم اگر ان کے احترام کے لیے، ان کی ناموس کے لیے اٹھیں تو سارے انبیاء کی ناموس کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا. ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، ایک آئینی سیٹ اپ ہے، آئینی ادارہ ہے پی ٹی اے. انہوں نے لوگوں کے لیے کمیونیکیشن چینل سیٹ اپ کیا ہے پورٹل کی صورت میں کہ آئیے آپ ہمیں بتائیے، ہم نے یہ رستہ اختیار کرنا ہے اور یہی رستہ ہے. اس کے علاوہ لوگ وائلنس کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس طرح کی غلط باتیں، اور پاکستان کے اندر کتنے اوورسیز نیٹ ورکس چل رہے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں پینیٹریشن کی کہ اس طرح کے معاملات کو ایکسپلوئٹ کر کے کوئی وائلنس وغیرہ. ہمارا کوئی رستہ نہیں، ہمارا رستہ قانونی رستہ ہے، وہی ہم نے یوز کرنا ہے. دیٹ از دی اونلی وے وی نو، دیٹ از دی اونلی وے وی ول فالو. میں بھی اس پہ انشاءاللہ العزیز جو کمپلینٹ اپنی میں بھیج رہا ہوں
آپ بھی بھیجیے. دی آئیڈیا از کہ ہماری ہزاروں لاکھوں کمپلینٹس پی ٹی اے کی طرف جانی چاہیے تاکہ ونس اینڈ فار آل پاکستانی انٹرنیٹ پہ انبیاء کے تحفظ کے لیے ہم سب اکٹھے ہو کے ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہو کے اپنے حصے کا کام کریں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم.